یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وقال الله تعالى في المقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. پانی دے دیں تھوڑا سا پانی. اللہ کی ذات کا شکر اور اس کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں 12 ربیع الاول اپنے محبوب مکرم کا یوم ولادت عطا فرمایا اور اس کی برکتوں سے اس کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے اندازہ ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں منہاج القرآن یوتھ لیگ کے اراکین و دیگر تنظیمات و دیگر اراکین جنہوں نے آج کی محفل میں جس طور بھی حصہ ڈالا. اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں بلا تمہید اور بغیر کسی یہ جو میں نے 2 قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں 2 جگہوں سے، بغیر کسی علمی فنی اور ان نکات کی گہرائی میں گئے بغیر میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. پہلے ارادہ کچھ مختلف تھا، حالات کو دیکھ کر میں اس میں سے جو ابتدائی حصہ ہے وہ حذف کر رہا ہوں، جو تمہیدی حصہ تھا وہ حذف کر رہا ہوں. تو میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ انعام سے. تھوڑی توجہ میری طرف رکھیں تو بات کی سمجھ آئے گی. سورہ انعام کی آیت میں نے پڑھی، آیت کا آخری حصہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، حضور اسلام سے خطاب فرمایا اے میرے محبوب، یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہ کون ہیں بھائی؟ بولیں کون ہیں؟ یہ جو انبیاء کا گروہ ہے، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آپ ان کی سیرتوں سے ان کے خواص کو اپنی ذات پاک میں جمع فرما لیں. دوبارہ سنیں، اے میرے محبوب، یہ جو گروہ انبیاء ہے یہ ہدایت یافتہ گروہ ہے، لہذا ان کی سیرتوں کو، ان کو عطا کیے جانے والے خواص کو، ان کو عطا کیے جانے والے معجزات کو، ان کو عطا کیے جانے والے کمالات کو آپ اپنی ذات میں جمع فرما لیں. اور دوسری میں نے سورہ کوثر تلاوت کی، معروف ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، سب کو زبانی یاد، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو میرے نزدیک یہ جو 2 آیتیں ہیں، پہلی سورہ انعام کی آیت یہ جس مضمون کو بیان کر رہی ہے، جہاں پر یہ آیت مضمون کو چھوڑ رہی ہے وہیں سے سورہ کوثر اس مضمون کو آگے پورا کر رہی ہے. تو اس آیت میں کیا حکم تھا کہ اے محبوب آپ تمام نبیوں کے خواص کو کیا کریں؟ اپنی ذات میں جمع کر لیں. اور امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں 13ویں جلد میں فرمایا کہ اس آیت میں 2 حکم ہیں. تفسیر میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اس آیت میں 2 حکم ہیں.
ایک حکم تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ دیا کہ آپ ان کی سیرتوں کو اپنی ذات میں جمع کر لیں، اور دوسرا انہوں نے جو بات کی امام ابن کثیر نے، امام رازی نے، فخر الدین رازی نے، وہ یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ نہ صرف ہم نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا بلکہ ہم نے خود ما قبل انبیاء کی سیرتوں کے جو خواص تھے وہ اپنے محبوب کی سیرت میں جمع بھی فرما دیے۔ اللہ پاک نے دو باتیں فرمائیں بقول امام رازی، فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں امام رازی نے کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ پچھلوں کی سیرتیں اپنے اندر جمع کر لو، اور صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ نے خود پچھلے انبیاء کی سیرتوں کو حضور کی ذات میں جمع کر دیا۔ اتنی بات لکھ کر امام فخر الدین رازی، عمر فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، فرماتے ہیں کہ بس اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب واجب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ما قبل تمام انبیاء سے افضل ماننا۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادات میں کہی کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمائی کہ اب ہمارے نبی تمام نبیوں کے خواص کے جامع ہیں۔ علی ھذا القیاس جتنی بھی آپ متقدمین کی، متاخرین کی، معاصرین کی جو بھی تفسیر لیں، ہر تفسیر میں یہ معنی ہے کہ آپ پچھلوں کی سیرتوں کو، پچھلے کے خواص کو اپنے اندر جمع کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے کر لیا، بات طے ہو گئی، آگے چلیں۔ جب اللہ پاک نے ہر نبی، اللہ پاک نے کتنے کم و بیش 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کو اللہ پاک نے اس وقت کے، اس ماحول کے، اس انوائرمنٹ کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کی تہذیب کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے تمدن کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے ماحول کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے لوگوں کے مزاج کی ضرورت کے مطابق معجزات دے رکھے تھے۔ جس وقت جس معجزے کی ضرورت تھی اس وقت مبعوث ہونے والے نبی میں وہی معجزہ رکھا گیا جس کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا ہوگا تھا ہر طرف، تو حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، جو پھینکتے تو سارے جادوگروں کے جادو کو رفع کر دیتا، ضائع کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں علم تعبیر و رویا، خوابوں کی تعبیر کے علم کا ہوگا تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ حضرت یوسف کو کون سا خاص عطا فرمایا؟ علم تعبیر دے دیا۔ اللہ حاصل قیاس، اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جو نبی کا خاصہ تھا۔ کیا تھا؟ نبی کا خاصہ تھا، مطلب وہ فعل نبی کے لیے خاص تھا، نبی کے علاوہ اس وقت کے امتیوں میں وہ بات نہ تھی، نبی کے لیے وہ کیا تھا؟ خاص تھا۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ وہ سارے خواص جو پچھلے نبیوں کو اللہ پاک ایک ایک کر کے دیتا رہا، فردن فردن پچھلے نبیوں کو جو خواص اللہ پاک عطا فرماتا رہا، وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع ہو گئے۔ ایک تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا اس آیت کے تحت کہ آپ پچھلوں کی سیرتوں کو، پچھلوں کے خواص کو اپنی ذات میں جمع فرما لیں، وہ تمام معجزات، وہ تمام کرامات، وہ تمام خارق عادت افعال بھی حضور کی ذات میں جمع ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو پچھلے ساروں کو عطا کیے، وہ حضور علیہ السلام کو اکٹھے دے دیے، اس کو کہہ لیں خصائص عامہ۔ پھر کچھ ایسے خصائص تھے، ایسے معجزات تھے، ایسے افعال تھے، ایسے کمالات تھے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ پاک نے کسی نبی کے حصے میں نہیں رکھے تھے، کسی کو عطا نہیں کیے تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کو عطا کیے۔ مطلب کہ حضور علیہ السلام کے جو خواص ہیں ان کی دو قسمیں ہو گئی۔ ایک کہہ لیں خواص عامہ، وہ خواص جو پچھلے سارے نبیوں کو دیے تھے اور حضور کی ذات میں انہیں پھر جمع کر دیا۔ ایک کہہ لیں خواص خاصہ، جو پچھلے کسی نبی کو نہیں دیا تھا، صرف حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع فرمایا، صرف حضور کو عطا کیا، حضور سے قبل کسی نبی کو نہیں ملا تھا۔ تو میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں خاصہ، خصائص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے، خصائص کہتے ہیں خاص کو جو ہر ایک کے پاس نہ ہو، کسی ایک کے پاس ہو۔
کیا کہتے ہیں؟ خاص کو خصائص کہتے ہیں۔ تو ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک معجزہ جو پچھلے نبیوں کو ملا تھا وہ حضور علیہ السلام کو بھی ملا، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کا خاصہ کیسے ہوا؟ وہ تو پچھلے نبیوں میں بعض نبیوں کو مل چکا تھا، بات سمجھے ہے نا؟ تو وہ حضور کا خاصہ کیسے ہوا؟ وہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ایسے ہوا کہ وہ ایک معجزہ جو پچھلے نبیوں کو ملتے رہے، وقتاً فوقتاً فرداً فرداً ملتے رہے، وہ معجزات جب ذات مصطفیٰ میں باری تعالیٰ نے رکھے تو وہ معجزات بے عین ہی اسی طرح نہیں رکھ دی حضور کی ذات میں جس طرح حضرت آدم میں رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک معجزہ جو اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا وہ بھی حضور کو دیا، مگر وہ اپنی حیات میں، اپنی قدرت میں، اپنے علو مرتبت میں اور اپنی عظمت میں اس درجے کا نہ تھا جس درجے کا بنا کر حضور علیہ السلام کو دیا۔ ایک وہ معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، وہ موسیٰ کے پاس جس حیات میں، جس قدرت میں، جس شان کے ساتھ تھا، جب وہی معجزہ، وہی کمال اپنے محبوب کو دیا تو اس کو مرتبے میں بدرجہ بلند کر دیا۔ وہی معجزہ جو عیسیٰ کے پاس تھا جب مصطفیٰ کو دیا تو اپنے مرتبے میں اس کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ معجزہ جو حضور کو ملا وہ پھر حضور کا خاصہ بن گیا۔ خاصہ اس لیے بن گیا کہ پچھلے نبی کے پاس بے شک وہ معجزہ تو تھا مگر وہ معجزہ اتنا علو مرتبت پہ نہیں تھا، وہ اپنی بلندی میں اتنا نہیں تھا، وہ اپنی قدرت و عظمت میں اتنا نہیں تھا جتنا حضور علیہ السلام کو کر کے دے دیا گیا۔ تو اس جہت سے پچھلے نبیوں کے خاصے بھی حضور کے معجزات ہوئے، حضور کی خصائص ہوئی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں نے یہ ایک عجیب تھوڑی بات کی کہ پچھلے نبی کو ایک معجزہ ملا، تھوڑی دیر توجہ مجھے دے دیں پھر بات خود سمجھ آتی رہے گی، میں نے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، تھوڑی دیر صرف گفتگو سے مجتنب ہو کر اجتناب کریں اور تھوڑی دیر مجھے دیں۔ میں نے بات بیان کی کہ ایک معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو دیا تھا، وہ جب حضور کو ملا تو اپنی حیت میں، اپنی قدرت میں، اپنی عظمت میں، اپنی بلندی میں بہت اونچا ہو چکا تھا۔